बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। इमरान खान साहब बनीगाला वापस आ चुके हैं। काफ़ी लोग उनको भगोड़ा होने के ताने दे रहे थे, छुप कर बैठने के ताने दे रहे थे, वो आ चुके। इस पे बाद में बात करते हैं। दूसरी बात, आज आर्मी ऑफिसर्स की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस पर बहुत ज़्यादा मुझे अभी तक मैंने इन्फॉर्मेशन ली तो नहीं, लेकिन एक चीज़ है उस पर बात करनी है, वो भी करेंगे। इन सब पे बात होगी बाद में। इन सब से पहले एक छोटा सा पैगाम उसामा गाजी भाई को देना चाहूँगा। उसामा भाई से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि भाईजान, आप अपने थंबनेल में एक्साइटमेंट थोड़ी कम रखा करें। आपके थंबनेल को देख कर ऐसे लगता है कि जैसे हम 5 साल आगे चल रहे हैं। जो 5 साल बाद की चीज़ें हैं वो आप 5 साल पहले हमें बता रहे होते हैं। आपके अगर थंबनेल के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान अभी तक दुनिया की सुपर पावर बन चुका होता। तो थोड़ा सा कंट्रोल करें अपने जज्बात पे। उम्मीद है कि आप मेरी इस बात पे नाराज़ नहीं होंगे और थोड़ा सा इस पे गौर करेंगे। ज़्यादा एक्साइटमेंट ना करें, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसे हुआ कि मैंने आपका थंबनेल देख के, वैसे मैं आपका सब्सक्राइबर भी हूँ, तो आपका थंबनेल देख के वीडियो खोली तो उसमें चीज़ें मुख्तलिफ थीं, थंबनेल के हिसाब से नहीं थी। तो आप मेरे सीनियर भी हैं और अच्छे खासे आप वीलॉग बनाते हैं, अच्छे लगते हैं मुझे, तो इस चीज़ पे थोड़ा गौर कीजिएगा। अब आते हैं इमरान खान साहब इतनी धमकियों के बावजूद, इतने तानों के बाद वापस बनीगाला में आ गए। और बनीगाला में आने के जो मनाजिर थे वो पूरी दुनिया ने देखे कि किस तरह लोग बिन बुलाए इमरान खान साहब को वेलकम करने पहुंच गए। यहाँ पे एक ख्वाजा आसिफ हैं, उन्होंने इमरान खान को कहा था कि ये एक भगोड़ा पेशावर में छुप कर बैठा है। उनसे मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि इमरान खान साहब पेशावर में 2 दफ़ा गए और दोनों दफ़ा वापस आ गए, लेकिन आपका गया हुआ वो शेर वापस नहीं आया अभी तक, जिसको बकौल आपके कोई शर्म भी नहीं, कोई हया भी नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप ही के अल्फाज हैं, इनमें से मेरा एक लफ्ज़ भी अपना नहीं है, ये आप ही के अल्फाज हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे अफाका ज़रूर होगा और दोबारा ऐसी इखलाक से गिरी हुई हरकतें आप नहीं करेंगे, कोई लफ्ज़ अल्फाज नहीं बोलेंगे। और इस बीच में नून लीग की एक जो मुनज़्ज़म साजिश चल रही है या मीडिया कैंपेन चल रही है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, उस पर फराह गोगी और इमरान खान साहब की एहलिया के बारे में बहुत ज़्यादा मुतज़ाद बातें हो रही हैं। गो के इससे बहुत बड़ी बड़ी बातें नून लीग कर चुकी है, तो मैं वो नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हमें ज़ेब नहीं देता कि औरतों पे से सरेआम हम सोशल मीडिया पे बात करें। लेकिन उनसे मैं इतना कहूँगा कि आप ये अभी जो कैंपेन चला रहे हैं, इसके रद्द-ए-अमल के तौर पर एक लफ्ज़ भी अगर आपके ख़िलाफ़ कोई कहता है तो आपको अपनी औरतों की इज़्ज़त याद आ जाती है, आपको अखलाकियात याद आ जाती हैं, आपको औरत कार्ड याद आ जाता है, आपको बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं। तो वो सियाने लोग कहते होते हैं, कांच के घर में बैठ के किसी और को पत्थर नहीं मारा जाता। तो आप लोग बार बार ऐसा करते हैं। और मुझे तो लगता है कि मरियम साहिबा, दोनों मरियम साहिबा, जो मरियम नवाज़ और मरियम औरंगज़ेब हैं, या आपकी पार्टी में और जितनी आपके फोकल पर्सन हैं जो बोलने वाले हैं औरतों में, उन सबको मज़ा आता है कि कोई उनको छेड़े। मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ और समझता हूँ कि अगर आप लोग किसी को छेड़ेंगे तो फिर आप पे जवाबी कार्रवाई होगी। हालांकि तरीके इंसाफ ने कभी उस लेवल की जवाबी कार्रवाई नहीं की जिस लेवल पे आप चले जाते हैं। वैसे भी ये लेवल आप ही को सूट करता है कि जिस तरह के आपके इखलाकियात की बुनियाद है वो सारी दुनिया को पता है। आप लोगों को कोई ना छुपाने की अब ज़रूरत है, ना कोई बताने की ज़रूरत है। सारी दुनिया जानती है कि आपका इखलाकियात का मेयार कितना ऊंचा है। तो बस इतना ही कहूँगा, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। अगर और हाँ, इसमें अभी कुछ दिनों के बाद शायद और ज़्यादा तेज़ी आएगी। जो ये प्रोपेगेंडा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ करने लगे हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें तेज़ी आएगी। और ये बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं कि हमें यूएसपी दे दी गई है और वो पूरी यूएसपी इनके कारनामों से भरी हुई, मतलब कि उसमें ऑडियोज़ या वीडियोज़ होंगी। किसने दी वो भी अब तक सबको पता लग गया है। बहुत सारे इस पर वीलॉग बन चुके हैं, सारी दुनिया को पता है कि वो यूएसपी इनको कहाँ से मिली। तो कहने का मकसद ये है कि पिछले 2-4 साल में इस मुल्क में जितनी ऑडियोज़ और वीडियोज़ लीक हुई हैं, उस हिसाब से तो हमारा मुल्क अच्छा खासा गंदा तासर देने में कामयाब हो चुका है। इस मुल्क में बड़े से बड़ा इदारा और बड़े से बड़े शरीफ लोग सिर्फ इसी काम में, उन्होंने ना आवाम का कोई फ़ायदा किया, ना इस मुल्क का कोई फ़ायदा किया, सिर्फ एक ही काम पे लगे हैं। फ़लाँ की वीडियो बनाओ, फ़लाँ की ऑडियो बनाओ, फ़लाँ को ब्लैकमेल करो, फ़लाँ को ये करो वो करो। ये घटिया तरीन लोगों के काम होते हैं जो आप कर रहे हैं, चाहे जिसने भी किया है। तो
ان سے بچیں، نہیں تو یہ دور ایسا ہے کہ ایسی اپلیکیشنز آ چکی ہیں کہ لوگ اس کو ایڈٹ کر کے بالکل اصلی کے قریب قریب چیز بنا لیتے ہیں۔ تو یہ نہ ہو کہ کل کسی کی عزت نہ رہے۔ آپ لوگ اس چیز کو اگر سیاسی لیول پہ ہوا دیں گے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی لوگ آپ کے خلاف بولیں، آپ ان پہ بھی کیس بنائیں، اور کسی اور کے خلاف بولیں، عورتوں کے یا کسی کی ذاتیات کے بارے میں اس پہ بھی کیس بنائیں۔ تو میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ بجائے آپ کو لوگوں کو پکڑنا چاہیے، آپ خود اس چیز میں انوالو ہیں۔ اور یہاں ایک اور بات یاد کراتا چلوں کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب نے یہ ایک قانون بنایا تھا، شاید وہ اب بھی ہو قانون۔ وہ قانون یہ تھا کہ آپ نے اگر کسی کو بھی بلیک میل کرنے کی غرض سے کوئی ویڈیو بنائی تو یہ قابل سزا جرم ہے۔ یہ پچھلے ان کی جو اپنی حکومت تھی 5 سال، اس میں انہوں نے یہ قانون بنایا تھا۔ میں اس کو چیک کروں گا، مجھے ابھی بیٹھے بیٹھے یاد آیا تو یہ میں چیک کروں گا، یہ قانون ہے۔ اور اگر آپ کے چچا نے، آپ کی جماعت نے یہ قانون بنایا ہے تو اس قانون پہ کم از کم آپ کو تو ضرور عمل کرنا چاہیے تھا۔ اور یہ نہ ہو کہ کل آپ اسی قانون کی دعائیاں دیتے دیتے ہمیں بلیم کریں کہ یہ عورتوں کی عزت نہیں کرتے۔ آپ کے ہاتھ میں ابھی سب کچھ، میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ آپ کے پاس اب حکومت ہے۔ آپ کو اگر عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی ایسی بات پتہ ہے یا کوئی ایسا کرپشن کا کیس ہے تو آپ ان کو پکڑیں۔ آپ کو کسی نے منع تھوڑی کیا ہے، لیکن آپ کیسے پکڑیں گے؟ آپ تو خود اداروں کو اتنا کمزور کر چکے ہیں، ان میں ترمیم کر کر کے، ان کے قوانین میں، ان کے لا میں ترمیم کر کر کے اتنا کمزور کر چکے ہیں کہ وہ ادارے اب کسی کو پکڑ ہی نہیں سکتے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ اتنا سخت قانون بناتے کہ عمران خان صاحب اس میں پھنس جاتے، لیکن آپ کیسے بنائیں گے؟ یہی تو میں کہتا ہوں، ملک کا سربراہ اگر چور ہوگا، ملک کا سربراہ اگر اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوگا تو وہ دوسروں کو کیسے پکڑے گا؟ اب عمران خان صاحب نے قانون بنائے، ان کو سخت کیا، ان کو پتہ تھا میں نہیں پھنسوں گا، میں نے کوئی جرم کیا ہی نہیں، لیکن آپ لوگ ہر قانون کو ختم کرے جا رہے ہیں کہ کہیں آپ نہ پھنس جائیں۔ یہی فرق ہے۔ تو یہ ساری باتیں بہت لمبی ہو گئی، میں نے سوچا تھا 1-2 منٹ کی بات کروں گا لیکن لمبی ہو گئی، اب تو آگے اب اس کو میں جلدی کلوز کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب بات کرتے ہیں جو آرمی آفیسرز کی ایک پریس کانفرنس ہوئی، اس میں صرف ایک آفیسر کی میں بات کروں گا، بریگیڈیئر محمود۔ انہوں نے ایک بہت بڑا بیان دیا ہے، اگر تو وہ، اور ظاہری بات ہے ریٹائرڈ آفیسر ہیں اور بریگیڈیئر لیول کے آفیسر ہیں، وہ کوئی ایسے ہوا میں بات نہیں کریں گے۔ اگر ان کی بات کو دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا انکشاف ہے، اور ایک طرح سے سمجھ لیں کہ یہ جنرل باجوہ کے لیے ایک بہت ہی سخت دن ثابت ہوگا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جب یہ عدم اعتماد کے دوران ہماری میٹنگ ہوئی تھی جنرل صاحب کے ساتھ، تو اس وقت ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ سب کیا ماجرا ہے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی 90 دن کے اندر اندر ہم الیکشن کروا دیں گے۔ اس چیز سے 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں، ایک تو جنرل صاحب کے اختیار میں ہے یہ چیز الیکشن کروانا، دوسری چیز کہ وہ خود ان کو ایک ٹائم کا پتہ تھا، وہ خود ایک ٹائم فریم دے رہے تھے۔ تو یہ 2 چیزیں بہت خطرناک ہوں گی، ایک تو وہ اختیار رکھتے ہیں کہ 90 دن کے اندر اندر وہ الیکشن کروا سکتے ہیں، دوسرا اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ عدم اعتماد میں ان کا حصہ ضرور تھا، میں پورے کا پورا نہیں کہہ سکتا لیکن کوئی پارٹ انہوں نے ضرور ادا کیا ہے۔ تو ان باتوں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ انوالومنٹ تھی، نیوٹرل کوئی بھی نہیں تھا۔ اس پہ ابھی میں زیادہ کوئی ڈیٹیل بتا نہیں سکوں گا، لیکن یہ بیان حقیقت ہے کہ یہ بیان آیا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں، عمران خان صاحب کل بنی گالہ پہنچے اور ان کا بہت شاندار استقبال ہوا، کئی لوگ دور دور سے آئے ان کو استقبال کرنے کے لیے، اور کئی لوگ اس نیت سے آئے کہ ہم اپنے لیڈر کی حفاظت کریں گے اور بنی گالہ میں تب تک رہیں گے جب تک ہمارے لیڈر کو کنفرم نہیں ہو جاتا کہ ان کی جان کو خطرہ اب نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ پاکستان میں اس سے پہلے کب لوگوں نے ایسا دیکھا تھا کہ ایک ہارا ہوا انسان جس کو زبردستی نکالا گیا ہے، جس سے پاور، طاقت، سب کچھ چھینا گیا ہے، وہ بندہ عوام کے دل میں بس چکا ہے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا اس ملک میں۔ اس ملک میں جانے والے کو کبھی بھی سلام نہیں کیا گیا، اور یہاں جانے والے کو لوگ اپنا دل دے بیٹھے۔ تو عمران خان صاحب نے جو کمایا، اس قوم کا دل کمایا، اور ان کی یہ دولت پاکستان کے اندر ہی ہے، پاکستان سے باہر نہیں گئی، لیکن آپ لوگوں نے جو پاکستان سے لوٹا وہ سارا باہر لے گئے۔ اس معاملے میں دیکھیں تو عمران خان صاحب آپ سے بہت آگے نکل چکے، کیونکہ انہوں نے اس قوم کی محبت کما لی، دل کما لیے، اور اب مجھے امید نہیں کہ وہ اس عوام کے دل سے کبھی نکلیں گے۔ اگر دھاندلی نہ ہوئی الیکشن میں
تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اب آپ لوگ کبھی بھی اقتدار میں نہیں آ سکتے، لیکن اس بار جس طرح آپ آئے ہیں تو یہ ثابت کر چکا ہے کہ آپ ہمیشہ اقتدار میں بساکھیوں سے آئے ہیں۔ اصل فرما بردار اور سلیکٹڈ آپ لوگ ہیں۔ عمران خان پہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو انسان خود ہوتا ہے وہی دوسروں کو بھی سمجھتا ہے، تو عمران خان صاحب کو جو آپ تانے مارتے رہے وہ اب سارے کے سارے بنفس نفیس آپ کے اوپر فٹ آ چکے ہیں۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اب حکومت سے جانے کے بعد آپ کس منہ سے اداروں کو بدنام کریں گے، یا یہ ہمدردی لینے کی کوشش کریں گے اس ملک میں جمہوریت کو مضبوط نہیں ہونے دیا گیا، کیونکہ میں خود جانتا ہوں کہ بہت ساری جمہوریت کو ختم کرنے والی طریقوں میں آپ پیش تھے۔ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ آپ نے یہ جو مسلم لیگ پارٹی ہے یہ بھی کسی بندے کی پیٹھ میں خنجر گھونپ کے ہتھیائی ہے، چوری کی گئی ہے پارٹی ہے۔ آپ لوگوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی مقابلہ کریں، اور دھمکیاں دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ لوگ اگر ایسی کوئی خیال بھی ذہن میں لایا تو اس ملک میں انتشار پھیل جائے، اس چیز سے بچیں، کیونکہ عمران خان صاحب کے پیچھے بہت لوگ ہیں۔ یہ نہ سوچئے گا کہ ہم ان کو گرفتار کریں گے یا ان کے اوپر کوئی اٹیک کریں گے یا کسی طریقے سے بھی ان کو تنگ کریں گے یا ان کو حکومت سے دور رکھنے کی کوشش کریں گے، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ عوام نکل آئی تو پھر آپ نہیں کر سکتے، اور عوام اگر نکل آئی تو اس کو کوئی لیڈر کنٹرول نہیں کر سکتا۔ آپ یہ کہیں گے جی کہ عمران خان کنٹرول کر لیں گے، ہم کوئی میٹنگ بلا لیں گے، کہہ رہے ہیں جیسے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک گرینڈ الائنس قسم کی ہم میٹنگ کرنے والے ہیں، سب جماعتیں اکٹھی ہو کے ہم کوئی مذاکرات کریں۔ وہ نظر آ رہا ہے سب کو کہ آپ اب چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب آپ کے ساتھ بیٹھیں اور آپ کسی طریقے سے یہاں سے جان چھڑائیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ تو یہ ساری باتیں کہنے کا ایک ہی مطلب ہے کہ حالات کو قانون کے مطابق چلنے دیں یا چپ کر کے آپ سائڈ پہ ہو جائیں۔ اگر اس ملک میں ایک دفعہ بھی کوئی چیز بگڑ گئی تو عوام کسی سے قابو نہیں آئے گی۔ عوام، اور ہمارے ہاں کوئی ایسا سسٹم بھی نہیں کہ ہم کسی کو کنٹرول کر سکیں۔ تو شہباز شریف صاحب اپنے وزیروں کو روکیں، یہ دھمکیاں، یہ زور زبردستی یا یہ بہت زیادہ جو بڑھ کے مارنی ہے یہ چھوڑ دیں۔ تو انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب جلدی دوبارہ سے احتجاج کی کال کرنے والے ہیں، امید تو یہی ہے، اور لگ بھی رہا ہے کہ حکومتی ایوانوں میں اور جو اس ساری چیزوں میں تام جام میں شامل تھے، جو مین اونچے لوگ تھے بڑی دیواروں والے، وہ بھی اب کافی پریشان ہو چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب ضرور آئیں گے، لیکن ایک چیز پکی کنفرم اور پتھر پہ لکیر ہے کہ جن جن لوگوں نے اس سب میں حصہ لیا، مجھے نہیں امید کہ وہ پوری زندگی دوبارہ عزت لے پائیں گے۔ ان کی جو عزت گئی وہ اب دوبارہ ان کو نہیں ملے گی، اور نہ ہی ملنی چاہیے۔ جس نے بھی، میری یہ دعا سمجھ لیں یا بد دعا سمجھ لیں، کہ جس نے بھی اس ملک اور ہمارے دین کا مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی نہ عزت دے نہ سکون دے۔ تو اپنے پاکستانی بھائیوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ اب وہ عمران خان صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں۔ میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک اور اس ملک کی جو مخلص عوام ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ اچھی صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔